السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی ہی کمال کی ہے اور یہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہے۔ اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے ایک عورت نے یہ سوال کیا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں 4 شادیاں کر سکتی؟ مرد 4 شادیاں کر کے یعنی کہ انجوائے کر سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں؟ تو ناظرین، یہ سوال کرنے والے نے بھی عجیب سوال کیا اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے تو ناظرین آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آخر وہ سوال کرنے والی نے کس طریقے سے کس انداز سے یہ سوال کیا ہے، ہم وہ اس کا سوال بھی سنتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے، جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی تو 2 چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے جو اپائج ہو چکی ہے اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے۔ اگر میری بہن اپائج ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے۔ تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، الٹا کیوں نہیں اجازت ہے، عورت کیوں نہیں 1 سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی 1 سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے 1 سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا۔ اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے کہ آپ کو 2 نام دینے پڑیں گے۔ اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے 1 سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج DNA ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے، لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے، یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشول as compared to a woman. A man is more sexual biologically as compared to a woman. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، 1 سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت 1 سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے، ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن۔ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ
for her to maintain a balance. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس، اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں، وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے، اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں، قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی، لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دان سے جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اہم گفتگو کیا. میری دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے اور اللہ پاک ایسے ان سے دین اسلام کا کام لیتا رہے. تو آئیے ناظرین اسی حوالہ سے ہم بات کرتے چلے. تو ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا تو اس وقت عورت کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا تھا. یعنی کہ ایسا سمجھ لیں ناظرین کہ اگر آپ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ کی ان کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. یہاں تک آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک یہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کا خاوند دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا اور سال کی عدت ہوا کرتی تھی. سال کی عدت ہوا کرتی تھی. وہ اس کمرے کے اندر بند ہی رہتی تھی، نہ وہ غسل کر سکتی تھی، نہ وہ ہاتھ دھو سکتی تھی، نہ وہ کلی کر سکتی، حتیٰ کہ وہ اپنے کپڑے بھی بدل نہیں سکتی تھی. سال عدت ہوا کرتی تھی اور اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی، اتنی بدبو آتی تھی. تو ناظرین یہ قاضی سلمان منصور پوری یہ اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں رحمۃ اللہ عالمین کے اندر، کہتے ہیں کہ اتنی بدبو آتی تھی کہ آسمان سے کوئی پرندہ گزرتا نا وہ اس کی بدبو کی وجہ سے وہ بھی زمین پہ گر کر مر جاتا، بدبو کی وجہ سے مر جاتا وہ. تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کیا حال ہے آپ دیکھیں گے. ایک عورت کی کتنی شادیاں ہیں، یعنی کہ استغفر اللہ، جس کا دل کرتا ہے آئے اور وہ چلا جائے. یعنی کہ یہاں تک ناظرین کہ انہوں نے جھنڈے لگائے ہوئے تھے، کہ یہ ان کا گھر ہے، یہ بری عورتوں کا گھر ہے، جس کا دل کرے آئے اور اپنی خواہش پوری کرے اور چلا جائے. تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس وقت عورت کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. کہیں کوئی بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو منڈی کے اندر بیچنے کے لیے آیا، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے منڈیاں لگتی ہیں تو کوئی جانور لے کے آتا ہے، لیکن وہاں پہ عورتوں کی منڈی لگتی تھی. کوئی اپنی بہن کو لے کے آیا، کوئی ماں کو لے کے آیا، کوئی بیٹی کو لے کے آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹی کو عزت ملی ہے. بیٹی کا احترام، یعنی بیٹی کا کیا احترام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا. تو ناظرین عورت کی تو اتنی یعنی کہ اللہ پاک نے عزت رکھی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں ذاکر نے ایک حافظ اللہ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا ہے کہ اگر عورت 4 شادی کرتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے. تو بڑی کمال کی گفتگو کی ہے. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں بھی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.